آج 28 شوال آخری جمعہ کے دن جو شخص مغرب سے پہلے یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے اس کا نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، رزق دروازے توڑ کر آئے گا، جلدی کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 شوال آخری جمعہ کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے اور آج میں آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ دینے جا رہا ہوں جو آپ کی تقدیر کے بند دروازے ایک ہی رات میں کھول سکتا ہے۔ آج جو شخص بھی اس وظیفے کو دل سے یقین سے پڑھ لے، رب کریم اس کی قسمت کے تالے ایسے کھول دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، مگر پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا، تمہاری قسمت کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ پھر کسی اور وظیفے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو فوراً اثر دکھاتا ہے، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ ہم سب کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ رات کو دعا کریں اور صبح آنکھ کھلے تو سب کچھ بدل چکا ہو۔ صبح وظیفہ پڑھیں اور شام تک مرادیں پوری ہو جائیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ راتوں رات حالات بدل جائیں، گھر میں خوشحالی آ جائے اور تمہاری ہر خواہش غیب سے پوری ہو، تو آج صرف ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو۔ وہ رب جو آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، آج اس وظیفے کے بعد وہی رب تمہیں اپنا لاڈلا بندہ بنا لے گا۔ سوچو، ایک ماں اپنے لاڈلے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، اور جب بندہ رب کا لاڈلا بن جائے تو رب اس کے نصیب کو ایسا چمکا دیتا ہے کہ پھر کوئی طاقت اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، مگر آج میں تمہیں ایک ایسا راز دینے جا رہا ہوں جس کے بعد مہینوں اور سالوں کا انتظار ختم ہو جائے گا۔ جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، بس طریقہ صحیح ہونا چاہیے، نیت سچی ہونی چاہیے۔ اس وظیفے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے جو میں آپ کو اسی ویڈیو میں مکمل بتاؤں گا۔ جب آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لو گے تو آپ رب کے لاڈلے بن جاؤ گے، اور جب آپ رب کے لاڈلے بن گئے تو سمجھ لو تمہاری تقدیر سنور گئی۔ یہ خاص وظیفہ ان بہنوں کے لیے بھی ہے جو گھروں میں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں آ رہے یا آ کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، تو اس وظیفے کو پڑھتے وقت اس رکاوٹ کو ذہن میں رکھ لینا، چاہے خود پڑھو چاہے ماں باپ پڑھے، انشاءاللہ راستے خود بن جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہیں، جہیز کے لیے پیسے نہیں، گھر کے حالات کمزور ہیں، تو یاد رکھو جب رب غیب سے مدد کرتا ہے تو وسائل خود پیدا ہو جاتے ہیں، شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں اور ہر قدم پر آسانی آ جاتی ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے، ایسا عمل ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ رب جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے، کیا وہ تمہاری حاجت پوری نہیں کرے گا؟ بدقسمت ہے وہ شخص جو آج 28 شوال آخر جمعہ کے دن اس وظیفے کو چھوڑ دے۔ جب بھی آپ پر مشکل وقت آئے، جب پیسوں کی تنگی ہو، جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں، جب آپ خود کو اندھیرے میں گرا محسوس کریں، تو لوگوں کے پاس جانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے جائیں گے اور تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ یاد رکھو، جب تک رب نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کیوں تانے سنتے ہو؟ آج میں تمہیں ایک ایسا مشکل کشا عمل دے رہا ہوں جسے جب بھی اللہ والوں نے پڑھا، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے مانگا، رب نے اسی رات ان کی تقدیر بدل دی۔ اگر آپ بیمار ہو، لاچار ہو، زندگی سے تنگ آ چکے ہو، تو اس وظیفے کو پڑھ لو، لا علاج بیماریوں سے بھی نجات ملے گی۔ اگر گھر میں بے سکونی ہے، برکت نہیں ہے، تو یہ وظیفہ تمہارے گھر کو رحمتوں سے بھر دے گا۔ آج کے دور میں لاکھوں کمانے والا بھی پریشان ہے، اور جو کم تنخواہ والے ہیں وہ تو اور زیادہ مشکل میں ہیں۔ لیکن جب مال میں برکت آ جائے تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، پھر نہ بیماری آتی ہے، نہ پریشانی، نہ تنگی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ تمہارا گھر سکون سے بھر جائے، برکتیں نازل ہوں اور تم ہر مصیبت، ہر نقصان، ہر پریشانی سے محفوظ ہو جاؤ، تو آج 28 شوال اس بابرکت آخری جمعہ کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھنا۔ اللہ کے حکم سے ایک نیک بندہ، ایک فرشتہ انسانی روپ میں تمہاری مدد کے لیے آئے گا اور تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ یاد رکھو، رب کو راضی کرنا اور اسی سے مانگنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ مشکل وقت میں ہم پہلے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جبکہ پہلے رب کے سامنے جھکنا چاہیے۔ یہ مسائل پہلے بھی آتے تھے، نبیوں پر بھی آزمائشیں آئیں،
مگر انہوں نے کبھی اپنے رب کے سوا کسی کا در نہیں کھٹکھٹایا۔ آج اگر آپ نے سچے دل سے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیا تو تمہاری تقدیر بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ابھی بھی وقت ہے۔ آج 28 شوال آخری جمعہ کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے۔ آج آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے۔ اس موقع کو ضائع مت کرنا، کیونکہ ایسا موقع بار بار نہیں آتا۔ آپ یہ وظیفہ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد۔ یاد رکھیں، اس وظیفے کے لیے کسی خاص وقت کی قید نہیں، نہ کسی جگہ کی پابندی ہے۔ بس جب بھی آپ کو فرصت ملے آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے اور کسی صورت چھوڑنا نہیں ہے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب ہم اس خاص عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کے طاقتور وظائف اور خاص اعمال آپ تک روزانہ پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں اصل عمل کی طرف۔ آج 28 شوال آخری جمعہ کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ایک قیمتی موقع ہے۔ جب بھی وقت ملے، جہاں بھی موقع ملے، باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ سب سے افضل اور بابرکت ہے۔ درود پاک دل سے محبت سے پڑھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ یاد رکھیں ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، کوئی اپنا گھر چاہتا ہے، کوئی رزق میں وسعت، کوئی نوکری، کوئی من پسند شادی، کوئی گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتا ہے، کوئی سکون، کوئی برکت۔ آپ جو بھی چاہتے ہیں، جس چیز کی کمی ہے، دل میں صاف نیت کے ساتھ مانگ لیں۔ نیت کرتے ہی فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو اس میں برکت، خیر اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نیت بھی کر لیں اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور مکمل توجہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ پوری توجہ، مکمل یکسوئی اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ ایسا مجرب اور کمال کا عمل ہے جسے آپ نے زندگی میں کئی بار پڑھا ہوگا۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اسے کبھی نہ پڑھا ہو۔ یہ نہایت آسان مگر بے حد طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک عظیم آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے۔ ناظرین، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں اور خالی ہاتھ رہ جائیں۔ قرآن پاک کا ہر لفظ، ہر زبر، زیر پیش برکت سے بھرا ہوا ہے اور اس کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں، بس شرط ایک ہے، دل میں کامل یقین ہو اور زبان پر اخلاص ہو۔ اب غور سے سنیے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 1 بار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 2 بار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس آیت کی برکت سے ہر پریشانی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، ہر رکاوٹ، ہر بندش ٹوٹ جائے گی اور کامیابی آپ کے قدم چومنے لگے گی، کیونکہ اس آیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ سوچے، جب بندہ یہ کہتا ہے اور دل سے مانتا ہے کہ میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے تو پھر اللہ خود اس کے معاملات سنبھال لیتا ہے، اور جب اللہ سنبھال لے تو پھر ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ بند دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں اور ہر حاجت بغیر مانگے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لے تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت پیارا، نہایت طاقتور صفاتی نام ہے، یا رزاقو۔
اس کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، وہ ذات جو بغیر حساب کے دیتی ہے، جو مانگنے والے کو خالی نہیں لٹاتی۔ آج جب آپ یا رزاقو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے دروازے کھول دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایسا رزق عطا فرمائے گا جو پاکیزہ ہوگا، جس میں برکت ہوگی اور جو آپ کے دل کو سکون دے گا۔ یہ وہ نام ہے کہ جو بندہ اسے سچے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو رزق خود اس کے پیچھے چل کر آتا ہے۔ اب غور سے سنیں کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا رزاقو 1 بار، یا رزاقو 2 بار، یا رزاقو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار یا رزاقو پڑھ لیں گے اور دل سے اللہ کو پکاریں گے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ پھر بندہ مانگتا ہے اور رب دیتا ہے، پھر دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہیں، پھر خالی جولی نہیں رہتی، بھر دی جاتی ہے۔ وہ رب جس کے قبضے میں پوری کائنات کا رزق ہے، جو ہر مخلوق کو اس کا حصہ دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، جب وہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دیتا ہے، تنگی کو وسعت میں اور کمی کو فراوانی میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 21 مرتبہ یا رزاقو پڑھ لے تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے قرآن کریم کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، مگر اس کے کمالات، اس کی برکتیں، اس کے اثرات بے شمار ہیں۔ یہ سورت سورۃ الکوثر ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے رزق، دولت اور خیر کثیر کا خزانہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ رب اپنے بندے کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، ایسی عطا جس کی کوئی حد نہیں۔ اگر آپ کے رزق میں بندش ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، نظر بد، حسد، جادو یا جنات کے اثرات ہیں تو یاد رکھیں یہ سب چیزیں انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں، اس کے بنتے ہوئے کام بگاڑ دیتی ہیں۔ آج کے دور میں لوگ ایک دوسرے کو خوش نہیں دیکھ سکتے، ذرا سی ترقی دیکھتے ہیں اور نظر لگا دیتے ہیں، حسد کر بیٹھتے ہیں، اور کبھی کبھی یہی چیزیں انسان کے چلتے ہوئے کاروبار کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ اگر آپ ان سب مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے رزق، اپنے کاروبار، اپنے گھر کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، تو یا رزاقو پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کو ضرور پڑھیں۔ آئیے دل سے اس کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیتے ہیں تو اس کی برکت سے آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس گھر میں سورۃ الکوثر پڑھی جاتی ہے وہاں خیر کثیر نازل ہوتی ہے، رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں، اور رزق میں ایسی وسعت آتی ہے کہ گھر کا ہر فرد خوشحال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، بے روزگاری سے نجات چاہتے ہیں، قرضوں سے آزادی چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج 28 شوال اس بابرکت آخر جمعہ کے دن سورۃ الکوثر کو ضرور پڑھیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں مانگا ہوا کم نہیں رہتا، اللہ اپنے بندے کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج صرف ایک بار اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں، آپ خود اپنی زندگی میں اس کا فرق محسوس کریں گے۔ اب اس عمل کو ایک بار مکمل ترتیب کے ساتھ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ کوئی بھی وظیفہ رہ نہ جائے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال مکمل ترتیب اور یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں اصل چیز اب شروع ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اور پورے دل سے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ بھی سن لیں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یوں عرض کرے، یا اللہ مجھ سے جانے انجانے میں دانستہ یا نادانستہ جو بھی گناہ ہوئے اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما۔ پھر جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، دل کھول کر اللہ سے مانگ لیں، یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو رب خالی نہیں لٹاتا۔ آپ خود دیکھیں گے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔
کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، غیب سے آپ کی مدد کا انتظام ہو جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، جو بھی آپ مانگیں گے آپ کے حق میں بہتر طریقے سے پورا ہوگا۔ آپ کے گھر سے بے برکتی، پریشانیاں، مصیبتیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل میں بے شمار برکتیں اور فضیلتیں پوشیدہ ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کیا اور اپنی زندگی بدلتے دیکھی، اس لیے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی محرومیوں سے نکل کر خوشیوں کی طرف آئیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے تو اس عمل کو ضرور کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی اور کی زندگی بھی سنور جائے اور آپ کے لیے اجر کا سبب بنے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا ہے وہ عطا فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔